بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا یا محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، یہ ماہ رمضان المبارک ہے جس کی بہت ہی زیادہ عظمت اور شان ہے۔ رب کائنات نے اس ماہ مبارک میں مومنوں کے لیے بہت ہی زیادہ رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اس ماہ مبارک کی بہت ہی زیادہ عظمت اور فضیلت ہے۔ حضرات گرامی، اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عام دنوں میں اگر انسان اللہ کی رحمت کو تلاش کرنا چاہتا ہے، عام دنوں میں بندگان خدا اللہ کی رحمت کے متلاشی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اگر عام دنوں میں بندے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں تو اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت انسانوں کو تلاش کرتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا اس کے گناہ معاف کر دیے جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق عطا کیا جائے۔ یعنی کہ تمام جو انسان ہیں اپنی حاجات رب کائنات کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک میں اگر پیش کریں تو رب کائنات ان کی حاجات کو قبول فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس ماہ مبارک کی بہت ہی زیادہ عظمت ہے، اس میں اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا کی رحمت اگر چاہے تو ایک چھوٹے سے عمل کے بدلے ہی رب کائنات انسان کی بخشش کر دیتا ہے۔ کتب میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، ہارون الرشید اس کا نام تھا، اس کی ملکہ تھی، اس کا نام زبیدہ تھا، اور وہ جو ملکہ تھی زبیدہ جس کا نام تھا وہ ایک خدا ترس انسان تھی، اور اس کے دل میں انسانیت کا درد تھا، وہ ایک نیک خاتون تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جو میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے ثواب کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ ملکہ زبیدہ جو تھی اس نے حکم دیا ایک نہر کھودی جائے۔ طائف سے لے کر مکہ تک ایک نہر کھودی گئی۔ سامعین کرام، عالمی تصورات میں تھوڑا سوچیں تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ ایک پتھریلا علاقہ، پہاڑوں کے درمیان ایک نہر کھودنا طائف سے لے کر مکہ تک بہت ہی بڑا کام تھا۔ ملکہ کے کہنے پر نہر کھودی گئی، اس ایریا کو سیراب کیا گیا۔ تو جس وقت ملکہ کا وصال ہوا، ملکہ کا انتقال ہوا، تو اس کے کسی قریبی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، ملکہ بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، رب کائنات نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ ملکہ کہنے لگی کہ رب کے سامنے جب میں پیش ہوئی تو بہت ہی مشکل وقت تھا۔ اس سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ ملکہ یہ بتا، جو نہر زبیدہ ہے جو تو نے طائف سے لے کر مکہ تک کھدوائی تھی اس کا کیا بنا؟ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ زبیدہ یہ تو بتا، وہ جو نہر والا معاملہ ہے یہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوا، اس وقت کیا معاملہ پیش آیا؟ تو ملکہ زبیدہ کہنے لگی کہ یہ معاملہ بھی جب اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اس وقت رب کائنات نے یہ کہتے ہوئے اسے رد کر دیا کہ اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، کیونکہ تیرا اس میں مال خرچ نہیں ہوا۔ یہ مال جن لوگوں کا خرچ ہوا ہے، جن لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی، اس کا اجر انہیں ملے گا۔ فرمایا اس کی وجہ سے تیری بخشش نہیں ہو رہی، بلکہ ہاں ایک عمل ایسا ہے جو تیرا مجھے بہت پسند آیا، جس کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ عرض کی مولا، وہ کون سا عمل ہے جو تجھے میرا پسند آیا اور تو نے میری بخشش کر دی؟ تو رب کائنات نے فرمایا، زبیدہ ایک دن تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی، باغ کی سیر کر رہی تھی، پھولوں کی مہک نے ہر چیز کو معطر کیا ہوا تھا، تو ان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ تو اچانک تیرے کانوں میں میری آواز، میرے نام کی آواز گونجی، میرا نام تیرے کانوں تک پہنچا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، تو نے میرے نام کا حیا کرتے ہوئے اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیا تھا۔ مجھے تیری یہ ادا بہت پسند آئی، اس کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے کوئی اس ماہ مبارک میں تو زیادہ اللہ کی رحمت برسائی جاتی ہے، آوازیں آتی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی حاجات لے کے میری بارگاہ میں آنے والا اس کی حاجات کو پورا کیا جائے۔ تو
تو سامعین کرام، یہ بہت ہی عظمت اور فضیلت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ مالک حقیقی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔